الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمات والصلاة والسلام علی صفوت رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ آپ سماعت کر رہے تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا ذکر کیا کہ نیک لوگ تھے، نیک خاندان تھا، اللہ نے نیک لوگوں کی نیک دعائیں سن لی، اور پھر عبادت، ریاضت اور دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے مریم کو بے موسم پھل عطا کیے، بے موسم کھانے ملتے تھے۔ اسی کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کر دی ہے، کیفیت آئی ہے، یا اللہ بے موسم پھل اگر مریم کو مل سکتا ہے، تیری طاقت، تیری قدرت ہے، میں نے مشاہدہ کیا ہے، تو گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعا کی، اللہ موسم میرا بھی نہیں، اولاد عطا فرما دے۔ اللہ نے دے دی، وہ کل آپ نے پرسوں آپ نے سنی تھی۔ آج کی ان آیتوں میں اللہ نے دوبارہ مریم کا تذکرہ کر کے بتایا، جس سے عیسائیت کی تردید ہوئی۔ جو عیسائی مریم علیہ السلام کے حوالے سے بک بک کرتے تھے، ان کی تردید فرما دی ہے، اور فرما دیا ہے کہ مریم، اللہ نے آپ کو بچپن میں بھی چنا، اور پھر اللہ نے آپ کو پاکیزگی بھی نصیب کی ہے ہر قسم کی، اور پھر اللہ نے جوانی کے موقع پر بھی آپ کو اللہ نے تمام عورتوں پر برتری کے طور پر چنا، وہ آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو اللہ نے یہ چناؤ کیا، اتنی بلندی دی ہے، تو آپ کا کام ہے اللہ ہی کی اطاعت بندگی کر، اللہ ہی کو سجدے کر، اللہ کے کو رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ پھر ایک اہم مسئلہ بتا دیا کہ یہ قرآن جو تذکرہ کر رہا ہے، نبی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے بات آپ کے سامنے آئی، تو ساتھ فرما دیا نبی، یہ مریم کو اللہ جو نواز رہا تھا، آپ وہاں نہیں تھے۔ مریم کی کفالت کے لیے قرآن اندازی ہو رہی تھی، آپ وہاں نہیں تھے۔ مریم کی پرورش کے لیے جو لوگ اپنے بلند مقام کے تذکرے کر رہے تھے، آپ وہاں نہیں تھے۔ فرمایا کہ یہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا، ہر جگہ موجود اور ہر چیز کو جاننے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں۔ پہلی بات ذکر کر کے فرمایا
وَإِذْ قالت اس وقت کو یاد کرو، اذ جس وقت قالت کہا الملائکۃ فرشتوں نے، یا مریم او مریم ان اللہ بے شک اللہ رب العالمین اصطفیٰ اللہ نے چن لیا، پسند کر لیا کہ تجھے، نمبر 2 وطہرا اور پاکیزہ کر دیا کہ تجھے، واصطفیٰ اور چن لیا، منتخب کر لیا، پسند کیا کہ تجھے، علی نساء العالمین جہان والوں کی عورتوں پر۔ یا مریم او مریم اقنتی بندگی کرتی رہو، اطاعت کرتی رہو، لربک اپنے رب کی پالنہار کی، وسجدی اور سجدے کرتی رہو، ورکعی اور رکوع کرتی رہو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جماعت کے ساتھ۔ ذالک آخر میں اللہ نے ایک اہم بات کا ذکر کر کے فرمایا، ذالک یہ ساری باتیں مریم کی پیدائش، مریم کے بعد کے حالات، من انباء الغیب یہ غیب کی خبریں دینی میں سے ہے، غیب کی خبروں میں سے ہیں۔ اور اللہ نے غیب کی خبریں دی ہیں، نوحی ہم نے وحی کی ہی ان باتوں کی، الیک نبی آپ کو نہیں پتہ تھا۔ نمبر 2 وما کنت اور آپ نہیں تھے، لدیہم ان لوگوں کے پاس، اذ جس وقت یلقون وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنی کلمیں قرآن دازی کے طور پر، ایہم کون ہوگا ان میں سے، یکفل کفالت کرے گا، مریم کی، وما کنت اور نبی آپ نہیں تھے، لدیہم ان کے پاس، اس یختصمون جب وہ آپس میں الجھ رہے تھے مریم کی کفالت کے بارے میں۔ تو اللہ آپ وہاں موجود بھی نہیں، اللہ موجود تھا، آپ ہر جگہ موجود نہیں، آپ کو علم بھی نہیں، ہم نے وہی سے بتایا سارا کچھ۔ مریم علیہ السلام کا خاندان آپ نے سماعت کیا، ان کی والدہ حنہ بن فاقوس عظمت والی خاتون تھیں، نیک عبادت گزار اطاعت گزار تھیں، اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد مریم کی شکل میں دے دی۔ پھر مریم کے لیے دعا مانگی، اللہ شیطان سے مریم کو بھی اور مریم کی اولاد کو بچانا، اللہ نے فرمایا فتقبلها ربها بقبول حسن، اللہ نے بڑے عمدہ طریقے سے اس دعا کو بھی قبول کر دیا۔ مریم کی پھر وانبتہا نباتا حسنا، اچھی پرورش بھی اللہ نے کی ہے، بڑھتی چلی گئی۔ آج اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ ذکر کر دی مریم سے خطاب کر کے فرشتوں کے ذریعے سے، اور یہ فرما دیا وَإِذْ قَالَتْ اس وقت کو یاد کرو جب کہا تھا الملائکۃ فرشتوں نے آ کر، یا مریم، اب فرشتے بات کر رہے ہیں مریم سے، او مریم ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا، تو اللہ کی تو چنی ہوئی پسندیدہ ہو گئی ہے، اللہ نے تجھے چنا ہے۔ اور چنا بھی واقعتاً آپ نے دیکھا یہ بچپن میں چنا ہوا، اور آپ نے سنا بچپن میں ہر بچے کو آ کر شیطان چونک لگاتا، بچے کو متاثر کرتا، بچہ چیختا روتا، لیکن اللہ نے مریم کو ابتدا سے چنا ہے کہ شیطان اس کے پاس نہیں آ سکا، شیطان اس کو چونک نہیں لگا سکا۔ اللہ نے اس بچپن میں جو معصوم دنیا میں آئی اس وقت سے اللہ نے اس کو شیطان سے محفوظ رکھا، فرمایا یہ چناؤ رب کا تھا،
اللہ نے تجھے کیسے چنا، کیسے پسند کیا ہے، پسند کر کے تجھے شیطان سے بچا لیا، اپنے لیے چنا ہے اللہ۔ اور یہ چناؤ اس وقت ہوا تھا، یہ چناؤ اوپر سے ان کی والدہ اور والد کی دعاؤں اور عبادتوں اور ریاضتوں کا اثر تھا۔ اللہ نے بتایا دیکھو عبادت اور ریاضت سے میں اپنا انتخاب کرتا ہوں۔ نمبر 2، پھر وہ تو بچپن تھا، بچپن کے بعد پھر مریم آگے چلی، ماں نے کچھ عرصہ پالا، پھر ماں کے پالنے کے بعد وہ پھر بچپنا تھا، بچپنے سے پھر لڑکپن آیا۔ فرمایا وَطَہَّرَكِ، او مریم اللہ نے آپ کو پاکیزہ رکھا، پاکیزگی دی ہے، طہارہ پاکیزگی دی ہے اللہ نے کہ تجھے۔ کس قسم کی پاکیزگی؟ عقیدے کی پاکیزگی، ایمان کی پاکیزگی، جس میں کوئی ریاکاری، دکھلاوا، نفاق، شرک کچھ بھی نہیں، خالص عقیدہ۔ اخلاق کی پاکیزگی، اعلیٰ قسم کے اخلاق عطا کیے، اعلیٰ قسم کے اخلاق، اعمال اعلیٰ قسم کے، عبادات اعلیٰ قسم کی، گفتار اعلیٰ قسم کی، کردار اعلیٰ قسم کا۔ کیا پاکیزگی عطا کی ہے، ظاہر بھی پاک، باطن بھی پاک، اندر بھی پاک، اور پاک بدن سے نکلنے والے اخلاق، اعمال، عادات، اطوار سارے پاک۔ اللہ ہم سب کو اپنا ظاہر اور باطن پاک بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہر قسم کی ان غلاظتوں سے اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا مریم آپ کو ہم نے ہر چیز سے پاک رکھا۔ یہ عیسائیت کی تردید اللہ نے کی، او عیسائیوں، او یہودیوں، جس مریم کے بارے میں تم کہتے ہو مریم ایسی، اللہ کہتا ہے میں نے تو بچپن میں اس کو چن کر اپنے لیے کیا، شیطان کے اثر سے محفوظ کیا، پھر بچپن اور لڑکپن میں بھی میں نے ہر قسم کی پاکیزگی اس کو عطا کی ہے۔ اس کا بدن بھی پاک، اس کا کپڑا بھی پاک، اس کی عبادت بھی پاک، اس کے اخلاق بھی پاک، اس کا قول بھی پاک، اس کا فعل بھی پاک، اس کے اخلاق بھی پاک، اس کا کردار بھی پاک ہے۔ فرمایا اللہ نے پاکیزگی دی ہے، تم یہودیوں بکواس کرتے اس کے بارے میں۔ یہ قرآن کا کمال کا انداز ہے۔ اور ساتھ ساتھ فرمایا وَاسْتَفَاكِ، جب جوان ہوئی، بچپن میں چنا، پھر بچپن میں اور لڑکپن میں تجھے پاکیزہ رکھا ہر چیز سے، پھر وَاسْتَفَاكِ دوبارہ چنا ہوا۔ فرمایا ہاں جوانی چڑھتے ہی اللہ نے دوبارہ چنا ہے۔ وہ کس کے لیے؟ پاکیزگی تو مل گئی ہر قسم کی، اب چناؤ فرمایا وَاسْتَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جہان والی عورتوں سے تجھے خصوصی طور پر چنا کہ جہان کی عورتوں کا بچہ ہوگا شادی کے بعد، بچہ ہوگا مرد کے چھونے کے بعد، لیکن تجھے بچہ ملے گا بغیر شادی کے، بغیر مرد کے چھونے کے۔ یہ تیرا چناؤ ہے۔ وَاسْتَفَاكِ دو چناؤ ہو گئے ہیں۔ بچپن میں بھی اللہ نے چناؤ شیطان کے مس سے بچایا، اور جوانی کے اندر چلتے ہی اللہ نے مرد کے، شوہر کے مس سے بچا کر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بچاتا کر دیا۔ فرمایا اللہ نے تجھے چنا ہوا ہے، بڑا مقام دیا ہے۔ اور پھر آگے مزید ملائکہ نے اللہ مریم سے بات کرتے ہوئے ایک اور بات کہہ دی ہے، یا مریم، پھر اللہ نے اتنا بڑے مقام بچپن میں تجھے چناؤ، پھر بچپن کے لڑکپن میں بھی تیری پاکیزگی اللہ نے رکھی، ہر چیز سے تجھے پاک رکھا، ہر گند سے تجھے پاک، ہر شر سے پاک، ہر چیز سے تجھے پاک رکھا۔ پھر جوانی کے چڑھتے ہی تجھے اللہ نے شوہر سے بھی پاک کرتے ہوئے تجھے چنا ہے کہ میں اپنی قدرت سے تجھے بچہ دیتا ہوں۔ تو پھر یہ تین تجھے بلند مقام ملے ہیں، یا مریم اقنتی لربک۔ مریم، پھر یہ مریم نے تو ایسا ہی انداز اختیار کیا، لیکن یہ کہہ کے اللہ نے ہم جیسوں کو سمجھایا، اللہ نے تجھے عطا کی تو پھر اللہ ہی کی بندگی کرو نا، جو اللہ دیتا ہے اس کی بندگی کرو۔ یا مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی بندگی کرتی رہے، رب کی عبادت کرتی رہے، رب کی اطاعت کرتی رہے۔
قانت یقنت قنوت کا معنی قرآن جہاں لیتا ہے اطاعت گزاری کے معنی میں ہے، بندگی کے معنی میں ہے، تابعداری کے معنی میں ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اطاعت گزاری کرتے ہوئے۔ قانت والقانتات والقانتین والقانتات، قرآن نے ذکر کیا۔ قانت کا معنی اطاعت گزار، تابعدار، فرمانبردار۔ فرمایا اللہ کی فرمانبرداری کر، اللہ کی اطاعت کر، اللہ کی بندگی کر۔ تجھے عطا سب کچھ کیا اللہ نے، اور اللہ نے ہمیں بھی سمجھا دیا۔ ذرا اللہ کی نعمتوں پر غور کرو، کس نے دیا؟ جسم کس نے دیا؟ صحت کس نے دی ہے؟ یہ نعمتیں کس نے دی ہیں؟ جس نے دیں اس کی اطاعت کرو نا، اس کی بندگی کرو۔ اور ساتھ فرمایا وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور مریم سجدے بھی اللہ کو کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ وَاسْجُدِي ہو گیا، سجدہ بول کر پوری نماز بھی مراد ہوتی ہے، اور ہماری اردو میں بھی اس لفظ کو بولا جاتا ہے، ہماری زبانوں میں بھی بولا جاتا ہے۔ کہ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا کہ اس کو کہہ دیتے ہو اللہ کو سجدہ لگایا کر، کیا مطلب؟ نماز پڑھا کر۔ تو سجدہ بول کر پوری نماز مراد ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں باتیں تو بہت کرتے ہو، کبھی اللہ کو سجدہ لگایا؟ کبھی اللہ کو سجدہ کیا؟ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی نماز تو نے کبھی پڑھی ہے؟ تو سجدہ بول کر پوری نماز مراد ہوتی ہے۔ سجدہ ایک اہم رکن ہے نماز کا، تو اہم رکن بول کر پورا صلاۃ کا عمل مراد ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَاسْجُدِي، اللہ کی عبادت کر، نماز پڑھ۔ لیکن پھر دوبارہ کہہ دیا وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہ اس وجہ سے ساتھ فرما دیا کہ رکوع کرنا ہے، رکوع سجدہ، لیکن جماعت کا اہتمام کر، راکین کے ساتھ چل۔ اکیلے نماز نہیں، اکیلا بھی ایک مقام ہے، اللہ سعادت دے، لیکن جماعت کے ساتھ بڑا مقام تھا، افضل مقام جماعت کے ساتھ۔ مریم کو عورت ہو کر اللہ نے فرمایا جماعت والوں کے ساتھ پڑھ۔ تو مردوں کے لیے بدرجہ اولا ہے کہ اصل چیز برتر چیز کی طرف آؤ، اکیلے نماز اتنی برتر نہیں ہے۔ اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت والی نماز اکیلی نماز سے 25، دوسری روایت میں 27 درجے زیادہ برتر ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں 25 کا ذکر، ایک میں 27 کا، لیکن وہ امام کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ امام علم والا، تقوی والا ہوگا 27 درجے ثواب۔ امام چھوٹا ہم جیسا ہوگا تو 25 مل جائے گی، عام آدمی ہوگا تو 25 مل جائے گی، لیکن تقوی والا امام ہے، علم والا امام ہے، اس کے پیچھے نماز 27 درجے آگے چلی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھی ہوتا ہے، بعض جگہ مسجد میں نیک لوگ زیادہ ہوتے ہیں، علماء زیادہ ہوتے ہیں، قاری حافظ بچے زیادہ ہوتے ہیں، وہاں جماعت کا 27 درجے ثواب ہے۔ جہاں عوام ہوگی بیچارے کمی بیشی والے تھوڑے بہت، وہاں 25 درجے ثواب ہوتا ہے۔ افراد کے اعتبار سے بھی یہ درجے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا مریم کو بھی کہہ دیا کہ رکوع کر، رکوع کرنے جماعت کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اسی کے ساتھ فرما دیا ہے سجدے اور رکوع اللہ کو کرو۔ اور ویسے یہ بھی تھا، بعض حضرات نے کہا ہے، امام بیضاوی نے بھی نقل کیا ہے کہ بعض دفعہ لوگ سجدہ بول دیا پوری نماز آ گئی تھی، پھر ورکعی کہہ دیا۔ کہتے بہت سارے لوگ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، اس وقت بھی ایسے تھا، رکوع میں جیسے جھکنا ہوتا ہے پورا ایسے نہیں جھکتے ہیں، معمولی طور پر ایسے تھوڑے سے ہوئے اللہ سمع اللہ لمن حمدہ۔ اس لیے ان لوگوں پر رد کرنے کی خاطر کہا یہ معمولی جھکاؤ نہ کرو، پورا رکوع کرو، پھر اس کے بعد پورا سجدہ زمین پہ پیشانی لگا، تو یہ ادھورا رکوع نہ ہو۔ ہمارے بھی آج کل بہت سارے ساتھی نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ادھورا، پورے جھکتے نہیں ہیں رکوع میں، تھوڑے سے نیچے ہوئے ایک دم اوپر ٹھکا ٹھک جا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا ایسے نہ کرو، پورا رکوع کر۔ اللہ نے یہ مریم سے 3 انتخاب کر کے 3 باتیں کی ہیں، اللہ کی بندگی، اللہ کی تابعداری، اللہ کو سجدہ، اللہ کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ مریم سے فرشتوں نے آ کر کہا۔ اور عجیب بات ہے، اللہ اکبر، فرشتے عام طور پر نبیوں کے پاس ہی آتے ہیں،
فرشتوں کا سردار جبرائیل بھی نبیوں کے پاس آتا ہے، لیکن نبیوں کے پاس جو فرشتے جبرائیل دیگر فرشتے آئیں وہ وحی لے کر آتے ہیں۔ وہ وحی کا ایک خاص سلسلہ ہے، اس کا خاص ترتیب ہے، وہ تو نبیوں کو ہی ملتا ہے، رسولوں کو ملتا ہے۔ نبیوں کے علاوہ فرشتے عام بندے کے پاس آ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ یہ مریم نبیہ نہیں ہے، لیکن فرشتوں نے آ کر بات کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ آگے آئے گا، اور سورۃ البقر میں بھی کچھ ان کا ذکر ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس فرشتے آئے ہیں اور اس کو آ کر بتایا کہ پریشان مت ہو، بچے کو دودھ پلا، جب تک پلا سکتی پریشان ہونے لگی تو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بتایا، فرشتوں کے ذریعے سے فرشتے آئے، بات کی ہے۔ تو عام بندے کے پاس فرشتے آتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس بھی آتے ہیں نیکی کی وجہ سے، اور دوسرے بندوں کے پاس آ جاتے ہیں، انسانی شکل میں کبھی آ جاتے ہیں۔ اللہ کا ایک نظام ہے، لیکن وہی لے کر نبی کے علاوہ کہیں بھی نہیں آتے ہیں۔ وہ نبیوں کے پاس، رسولوں کے پاس آتے ہیں اور لوگوں کے پاس آتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث یاد آ گئی ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ امتحان اللہ کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں، ہر بندے نیک پر بھی ہوتے ہیں، بروں پر بھی ہو جاتے ہیں، نیکوں پر زیادہ امتحان آ جاتے ہیں۔ عمران بن حسین بیمار ہو گئے، شدید بیمار تھے، اور اس شدید بیماری کی وجہ سے ان کا خون رستا رہتا تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا، یا اللہ کے نبی میں جو بیماری ہے، فرمایا دیکھ اللہ کا امر سمجھ کر برداشت کرو گے، صبر کرو گے، اللہ اس پہ اجر دے گا۔ فرمایا میں اللہ سے مانگوں گا، باقی اللہ کا امر ہے، میں برداشت بھی کروں گا، صبر کروں گا، شکوے نہ ہوں، ہائے یہ ہو گیا، ہائے میری بدقسمتی، ہائے فلاں، یہ نہ، اللہ کرم کر، اللہ اپنی آزمائشوں میں سے بچانا، اللہ مزید امتحانوں سے بچانا۔ تو وہ برداشت کرتے رہے، 30 سال تک بیمار رہے۔ یہ 30 سال کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے، اور چرپائی پر تھے، شدید نڈال تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے کہنے سے، اسلام کے حکم سے، اللہ کا امر سمجھ کر برداشت کرتے تھے۔ اس برداشت میں بیماری رب نے لگائی، برداشت کی، اللہ نے درجے بلند کرنے شروع کیے۔ اور مومن کا یہی ہوتا ہے، مومن کی جو بیماری ہوتی ہے یا تو گناہوں کو کاٹتی ہے، گناہ نہ ہو تو درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو وہ تو صحابی تھا، اس کے تو درجے بلند ہو رہے ہیں، درجے بلند ہوئے تھے، اور فرشتے روزانہ چرپائی پہ آ کر اس کو سلام کر کے جاتے تھے۔ فرشتوں کی ایک جماعت آتی، السلام علیکم یا عبداللہ، او اللہ کے بندے عمران بن حسین تجھے سلام ہو ہمارا۔ یہ مقام تھا، ایک عجیب کیفیت تھی۔ اور کمرے میں آتے فرشتے، گھر والوں کو بھی پتہ، عوام کو بھی پتہ، ماشاءاللہ۔ کرتے کرتے انسان ہے، بشری تقاضا انسان کبھی کمزور ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے، ایک حکیم نے کہا میں علاج کرتا ہوں، لیکن اس کا علاج داغنے سے ہوگا۔ داغنا جانتے ہیں نا، آج کل بھی بعض جگہوں میں بعض بیماریوں کو علاج سلائی گرم کر کے نا، سلاخ گرم کر کے لگا لیتے ہیں، داغنا کہتے ہیں۔ یہ آپریشن کی ایک قسم ہوتی ہے کہ چیز کو جلا دیا جائے، اور یہ بھی ایک آپریشن کی ایک قسم ہے، وہ تفصیل اپنی جگہ۔ تو اس نے کہا جی میں داغ دوں گا، اس کو اکتوا کروں گا، کئی کروں گا۔ اس نے کہا کر لو۔ اب سلاخ گرم کر کے آگ میں، لوہے کی سلاخ، وہ اس کے زخم پر لگائی ہے، بیماری ٹھیک نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ جیسے اس نے کہا میں علاج کرتا ہوں، کہا کرو، لیکن اس کے بعد کیفیت بدل گئی، فرشتوں نے سلام کرنا چھوڑ دیا، بڑا پریشان ہوا۔ نے کہا اللہ، بیماری میں تو تھا، فرشتے آتے تھے، عجیب انداز تھا، اب وہ ختم۔ پھر اللہ سے استغفار کرنے لگا، اللہ تیرا امر سمجھ کر برداشت ہی کروں گا، تیرے امر میں رکاوٹیں نہیں ڈالوں گا، جیسی تیری مرضی میری مرضی، میں راضی ہوں۔ استغفار کرتے رہے، پھر فرشتوں نے آ کر سلام شروع کر دیا۔
تو عظمت والے تھے۔ تو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبیوں کے علاوہ بھی نیک لوگوں کے پاس فرشتے آتے ہیں۔ مریم کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے، اور بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس فرشتے آ کر سلام اپنا بتا کر جاتے ہیں، سلام کر کے پھر چلے جاتے ہیں، کبھی بات بتا کر بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بلند مقام ہوتا ہے، اور مریم بھی ان بلند مقامات والی عورتوں میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر کے فرمایا، کامل من الرجال کثیر، مرد کامل بڑے گزرے ہیں، وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا امرأۃ فرعون ومریم بنت عمران وحدیجۃ بنت خویلد، اور فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ مرد کامل گزرے ہیں، فلاں نبی فلاں نبی فلاں نبی فلاں رسول بڑے گزرے ہیں، لیکن عورتوں میں سے کامل چند ایک عورتیں آئی ہیں۔ ان میں سے کہہ دیا ایک فرعون کی بیوی بڑی کامل تھی، کہیں کہہ دیا امرات فرعون، کہیں کہہ دیا آسیہ بن مزاحم بنت مزاحم، آسیہ بنت مزاحم بڑی کمال کی تھی، اور یہ مریم بنت عمران کمال کی تھی، خدیجہ بنت خویلد کمال کی خاتون گزری، نبی کی بیوی پہلی۔ اور چوتھے درجے کی پھر فرما دیا ہے کہ فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ، فاطمہ بڑے کمال کی تھی، لیکن 5ویں نمبر پر فرمایا وفضل عائشہ علی سائر النساء کا فضل السرید علی سائر الطعام، اب عائشہ کی فضیلت ساری عورتوں پر برتر ہے، جیسے سرید ایک کھانا ہوتا ہے اس کی فضیلت تمام کھانوں کے اوپر ہے۔ عائشہ کی بلند مقام ہے عائشہ کا۔ تو مریم بھی کامل لوگوں میں، آسیہ بھی کامل لوگوں میں فرعون کی بیوی، لیکن اپنے اپنے وصف میں۔ آسیہ صبر کے اندر آسیہ کا ثانی کوئی نہیں، اللہ کمال کی عورت تھی عورتوں میں۔ فرعون جیسے جابر نے ایمان لانے کی وجہ سے، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اس پہ اپنا پورا زور ڈالا ہے، تشدد کیا، لیکن آسیہ برداشت کرتی، کلمہ نہیں چھوڑا۔ اور فرعون بڑا ظالم تھا، وہ فرعون ذی الاوتاد، قرآن نے کہا کیلیں ٹھونکا کرتا تھا کلمے پڑھنے کی وجہ سے۔ آسیہ کو لٹا کر اس کے ایک ہاتھ میں بھی کیل، دوسرے میں بھی کیل، پاؤں میں بھی کیلیں ٹھونپی، ایسے کرتا رہتا۔ آخری مرحلے میں ظالم نے اپنے وزیروں مشیروں کے سامنے لٹایا کیلیں ٹھونک کر، اور اوپر چرپائی ڈال دی۔ اس کے ہاتھ ہی ایسی جگہ رکھے جہاں اس کی چرپائی کا پایا آئے گا، ایک پایا اس ہاتھ پر کیل ٹھونک کر، دوسرا اس کے اوپر کیل کے اوپر چرپائی ڈالی ہے، اوپر بیٹھا۔ کہتا پتہ چلا؟ اس نے کہا خدا کی قسم دین کے لیے سارا کچھ برداشت کروں گی، دین نہیں چھوڑتی ہوں۔ بڑی کامل قسم کی خاتون ہے، جس کا قرآن آگے ایک جگہ تذکرہ بھی کرتا اس کے صبر کا۔ صبر میں کامل گزری ہے، اعلیٰ ترین عورت گزری ہے حضرت آسیہ، اور عبادت میں، ریاضت میں، اللہ کی تابعداری میں حضرت مریم کا ثانی کوئی نہیں۔ مریم اپنی عبادت ریاضت میں با کمال گزری ہے، 24 گھنٹے اللہ کی باتوں والی، اور غم خوارگی میں، ہمدردی میں، خدمت میں خدیجہ کا ثانی دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ خدیجہ کامل قسم کی، نبی باہر سے پریشان ہو کر آئے، نبی چھوٹا موٹا نہیں، جو نبی کو بھی تسلی دے، نبی کی بھی ہمدردی کرے، نبی کی بھی غمخوارگی کرے، نبی کو بھی اپنی خدمت پیش کر کے خوش کر کے رکھ دے۔ نبی پریشان نہ ہونا، یہ دین میں ہوتا رہتا ہے۔ ایسے کمال کی خاتون تھی، اللہ نے عقل بھی دیا تھا، لیکن غمخوارگی اور تسلی کا انداز بے مثل تھی خدیجہ، اور حیا میں فاطمہ بے مثل ہے۔ اللہ نے فاطمہ کو حیا میں اعلیٰ انداز دیا، بے مثل عورتیں ہیں، لیکن علم میں عائشہ کا ثانی کوئی نہیں دنیا میں۔ اسی لیے علم اعمال سے برتر ہوتا ہے، عائشہ پھر ساری عورتوں سے برتر چلی گئی ہے علم کی وجہ سے، اللہ نے علم اس کو کمال کا دیا تھا۔ تو یہاں مریم بھی ان کمالات والے میں۔ آخر میں اللہ نے ایک اہم 2 باتوں کا ذکر کیا، ہر بات کو جاننے والا صرف اللہ، اور ہر جگہ موجود بھی اللہ۔ نبی بھی ہر جگہ موجود نہیں، ولی ہر جگہ موجود نہیں،
جگہ ہر جگہ موجود نہیں تو ہر جگہ مشکل کشا بھی صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے، فریادیں سننے والا بھی اللہ ہے، مدد پکاریں سننے والا بھی اللہ۔ اللہ نے نبی کو بتایا یہ ساری رپورٹ مریم کی والدہ کی، اس کی پیدائش کی، آگے سلسلہ نبی، یہ ساری باتیں آپ کو کیسے پتہ چلیں؟ آپ کو پتہ تھا؟ فرمایا نہیں، یہ پتہ صرف، فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، نبی یہ ساری غیب کی خبریں تھیں، ہم نے وہی سے بتائیں آپ کو کیا پتہ تھا؟ تو ہر چیز کا جاننے والا اللہ، نبی کو اللہ بتا دیتا، نبی بول دیتے، نہ بتائے تو نبی بھی خاموش۔ اور آگے ساتھ فرمائے نبی تو حاضر ناظر بھی نہیں تھا، اس موقع پر بھی حاضر نہیں تھا، یہ مریم کے سارے واقعات بتائے، ہم نے بتائے۔ مریم کی کفالت کا کل پرسوں بھی میں نے ذکر کیا، آج اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مریم تھوڑی سی بڑی ہوگی، والدہ نے تو اس کو دین کے لیے وقف قرار دیا تھا، اب آ گئی بیت المقدس کے مدرسے میں کہ جی یہ عمران کی بیٹی ہے، دین کے لیے وقف ہے، اس کو پڑھاؤ بھی، اس کی پرورش بھی کرو، اس کی تعلیم تربیت کا بھی انتظام کرو جیسے بچی کا تقاضا ہے کہ شرم و حیا کے دائرے میں رہ کر بچی کو پڑھنا پڑھانا ہے۔ تو بیت المقدس کے بڑے بڑے تو وہاں استاد تھے، انہوں نے ہر ایک نے کہا میں لیتا ہوں، دوسرے نے کہا میں لیتا ہوں، یہ میرے استاد کی بیٹی ہے میں لیتا ہوں، تیسرے نے کہا میرے استاد کی بیٹی میں لیتا ہوں، یہ سعادت مجھے ملے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا یہ سعادت میرے حوالے کرو، میں نبی بھی ہوں، نمبر 2 اس کی خالہ میرے گھر میں ہے، مریم کی خالہ میرے گھر میں ہے تو مجھے دے دو، لیکن ہر ایک سعادت چاہتا ہے مجھے ملے۔ یہ آپس میں تھوڑا الجھا ہوا، کون اس سعادت کو سے پیچھے رہنا چاہتا؟ ہر ایک سعادت کے لیے کہتا ہے نہ میں حقدار، دوسرا کہتا ہے میں حقدار، تیسرا کہتا ہے میرا تعلق عمران کے ساتھ بڑا زبردست تھا، میں خادم رہا ہوں، میں اس کا شاگرد رہا ہوں، مجھے دے دو۔ اللہ نے فرمایا زکریا علیہ السلام کو کہ سب کا معاملہ حل کرو، قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی کے لیے، اور قرآن کہتا ہے نبی وہاں قرآن اندازی کے وقت بھی آپ نہیں تھے، ہم نے آپ کو بتایا، ہر جگہ حاضر اللہ کی ذات۔ وما کنت لدیہم، نبی آپ وہاں پر موجود نہیں تھے جب قرآن اندازی بھی بڑی عجیب قسم کی، ادھر قرآن اندازی اور ہوتی ہے، یہ عجیب قرآن اندازی تھی، انوکھی۔ فرمایا جو علماء کرام کے پاس کلمے ہیں نا، کلموں سے اپنا دین کا کام کرتے ہو، ان کلموں کو وہ بیت المقدس کے ساتھ بہتی نہر ہے اس میں ڈالو، ایسے اوپر سے نہر آ رہی ہے ایسے ڈالو، الٹی سمت میں، جو قلم بہہ گئی، جو قلم بہہ نہ لے، پانی کو چیرتی ہوئی الٹی سمت پہ جائے، وہ بندہ اس کا حقدار ہوگا۔ اور فرمایا کلمیں ڈال دیں، کلمیں ڈالیں تو زکریا علیہ السلام کی قلم الٹی چلنے لگ گئی، باقی کلموں کو پانی بہا کر لے گیا۔ اور مریم کی کفالت زکریا کے حصے میں آئی علیہ الصلاۃ والسلام، اور وہ آپ نے 2-4 دن پہلے سنا، وہی تو زکریا کھانا لے کر آتا رہا تو دیکھا آگے بے موسم پھل بھی تھے، زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش میں تھی یہ بچی۔ فرمایا نبی آپ وہاں موجود نہیں، اذ یلقون اقلامہم، جس وقت اذ یلقون، جب وہ لوگ ڈال رہے تھے قرآن اندازی کے لیے اپنی اپنی کلمیں، اور کیوں ڈالتے تھے؟ ایہم یکفل مریم، کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت اور پرورش کرے گا۔ وما کنت لدیہم، نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ آپس میں الجھ رہے تھے، ایک کہتا ہے میرا حق، دوسرا کہتا ہے میرا حق، نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے، یہ سارا ہم نے بتایا ہے۔ اور اس قرآن اندازی کے ذریعے سے زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں مریم پلی، ساتھ اللہ نے عقیدے کا مسئلہ بھی بتا دیا، ہر جگہ موجود صرف اللہ، یہ قرآن اندازی تھی۔ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔